السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ملک کی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات اپنے وقت پر قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج اس حقیقت کے مظہر ہیں کہ ادارے اپنی ذمہ داریاں آئینی حدود میں رہتے ہوئے پوری کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دائرہ کار کو ملک کی صنعتی استعداد کار بڑھانے تک توسیع دینے پر اتفاق کیا ہے۔ غربت کے خاتمے کی وزیر نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام معاشرے کے پسماندہ حلقوں کی فلاح بہبود کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر نے کہا ہے کہ سابق فاٹا کے علاقے کو ترقی دے کر ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر نے متحدہ عرب امارات کی قیادت میں بھارتی معاشرے میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف جذبات کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ پوری کشمیری آبادی کو 10 لاکھ بھارتی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے جنوبی ایشیا میں روس یوکرین جیسی تباہ کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ معروف دانشور، انسان دوست اور سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کی آج 24ویں برسی منائی گئی۔ اور آج ہوبارٹ میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں اسکاٹ لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو جبکہ زمبابوے نے آئرلینڈ کو ہرا دیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں سے سیلابی پانی کی جلد نکاسی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ضلع صوبت پور میں امداد اور بحالی کی سرگرمیوں پر پیش رفت سے متعلق ان کو دی گئی بریفنگ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے شہزاد غوری سے۔ آج بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے پانی کا جلد از جلد اخراج اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی کہ اس سلسلے میں تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پانی کی نکاسی کو جلد ممکن بنایا جائے۔ جو پانی کھڑا ہے مجھے اس کی بڑی وری ہے، اس لیے کہ وہاں پر واٹر بورن ڈیزیز اور یہ دوسری بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس تیز رفتاری سے روک تھام کے لیے انتظام کرنا چاہیے اور کوئی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں کہ کیا طریقہ ہے کہ اس پانی کو جلد سے جلد اخراج کس طرح ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ 5 ارب روپے کی امدادی رقم میں سے 86% رقم سیلاب متاثرین میں 25,000 روپے فی خاندان کے حساب سے تقسیم کی جا چکی ہے۔ بلوچستان میں 5 ارب روپے تقسیم کیے گئے، ان گھرانوں کو 25,000 روپے فی گھرانہ جو کہ سیلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی کے جو بل ہیں 2 مہینوں سے چارج نہیں ہو رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متاثرین سیلاب کو پینے کے صاف پانی کی بروقت فراہمی پر صوبائی حکومت اور دیگر اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب سے متاثر ہونے والے کسانوں کو حکومت اگلی فصل کے لیے بیج کی مفت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع صحبت پور میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس کا بھی دورہ کیا اور متاثرین سیلاب سے ملاقات کی اور ان کے مسائل جانے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے جیکب آباد کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ادھر چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی نے سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ افراد کی بحالی اور امداد کے لیے کیے گئے اقدامات پر ان کو بریفنگ دی۔ اور انہوں نے کہا کہ صحبت پور میں 359 میڈیکل کیمپ کام کر رہے ہیں اور متاثرین میں 12,000 خیمے تقسیم کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ پاکستانی نژاد امریکی ممتاز شخصیات کے آن لائن اجلاس کے دوران کہا کہ حکومت نے پاکستان کو معاشی بحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تباہ کن سیلاب سے مشکلات میں اضافہ ہوا، تاہم حکومت پر اعتماد ہے کہ دانش مندانہ مؤثر پالیسیوں سے ملک کی معیشت کو درپیش چیلنجوں پر قابو پا لیا جائے گا۔
وزیر خزانہ نے پاکستان کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ پاکستانی نژاد امریکی ممتاز شخصیات کی دلچسپی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے میں ترقی کی بے پناہ صلاحیت ہے اور یہ پاکستانی معیشت مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے اجلاس کو یقین دلایا کہ حکومت مستقبل میں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں اضافے کے لیے ان کی کوششوں میں بھرپور تعاون کرے گی۔ اس موقع پر پاکستانی نژاد امریکی تاجروں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے پر حکومت کی توجہ کو سراہا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آئی ٹی کے شعبے کی مزید ترقی خصوصاً پاکستان کی برآمدات بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز بھی دیں۔ وزیر خزانہ نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی تجاویز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا اور ان پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے آئی ٹی شعبے کی پائیدار ترقی کے لیے حکومت سے رابطے میں رہیں۔ ادھر آج واشنگٹن میں ویزے کے بارے میں ریجنل پریزیڈنٹ اینڈریو ٹورے سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ملک میں کاروبار دوست ماحول کے قیام پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں مقیم پاکستانی صحافیوں کو حکومت کی اقتصادی ترجیحات کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اگلے عام انتخابات اپنے وقت پر قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، الیکشن اپنے وقت پر ہوگا، موجودہ حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان جلد عام انتخابات کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس میدان میں اتارنے کے لیے اپنے سوا کوئی امیدوار نہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام ریاستی ادارے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اداروں کو متنازع بنانے کی عادت سے مجبور ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی مارچ کی ممکنہ کال کا مقصد ملک میں بے چینی، انتشار اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں ملک کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران حکومت نے کشمیر کا سودا کیا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کی خود مختاری پر سمجھوتہ کیا۔ سینیٹر اعظم خان سواتی کی گرفتاری کے بارے میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کو اپنے دور حکومت میں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کی غیر قانونی گرفتاری کا نوٹس دینا چاہیے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا آئینی اختیار وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر آزادانہ اور منصفانہ انداز میں ضمنی انتخابات ہوئے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ ادارے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دارانہ اور غیر جانبدارانہ ضمنی انتخابات کرانے پر خصوصی تعریف کا مستحق ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ملک میں جمہوریت کے نصب العین اور قانون کی حکمرانی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس وقت تحریک انصاف کو اپنی صوبائی حکومتوں کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، جن کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے ضروری تھا۔ ہم نے ریاست کو اپنی سیاست کے اوپر ترجیح دی ہے، لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم مہنگائی کو بھی نیچے لے کے آئیں گے اور عام آدمی کو ریلیف دیں گے۔ پاکستان اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دائرہ کار کو ڈھانچہ جاتی ترقی سے پاکستان کی صنعتی استعداد کار بڑھانے تک وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال اور پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں خود انحصاری سے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ احسن اقبال نے یہ بات زور دے کر کہی کہ بلوچستان کی خوشحالی گوادر کی ترقی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر گوادر میں بجلی کی ترسیلی لائنز پر کام تیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے گوادر کو بجلی کی فراہمی اس سال دسمبر تک اور قومی گرڈ سے آئندہ سال مارچ میں شروع ہو جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملک سے غربت کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے غربت کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان غربت کے خاتمے، اپنی عوام کی ترقی اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا۔ صدر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے متعلق عالمی برادری کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ صدر نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان نے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور صحت کارڈ جیسے پروگرام شروع کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ہر شخص کے لیے بہتر دنیا کے عزم کا اعادہ کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے غربت کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں عوامی اہمیت کے مسائل کے حل کے لیے وسائل بروئے کار لانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں کی حمایت کے لیے ہر صورت اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ وہ زمین کے لیے نقصان دہ ایندھنوں سے قابل تجدید توانائی اور روزگار پیدا کرنے والی معیشتوں کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام معاشرے کے پسماندہ طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے غربت کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بے نظیر بھٹو کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن پروگرام کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس دن کا مقصد غریبوں کی کوششوں کا اعتراف کرنا ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر نشوونما پروگرام کے ذریعے مستحق حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو غذائیت سے بھرپور اور متوازن خوراک دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کے تحت ہر مستحق شخص کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 70 ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ معاشرے کے نادار طبقے کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید افراد کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ پاکستان میں ناروے کے سفیر پیر البرٹ ایلساس نے آج راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی اور پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید بہتری لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی روابط ہیں جن کی عکاسی دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات سے ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بات سعودی مسلح افواج کے ڈائریکٹر جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل حامد بن رفیع الامری کی قیادت میں سعودی فوج کے وفد سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میجر جنرل حامد بن رفیع الامری نے حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا اور امدادی سرگرمیوں میں پاکستان ایئر فورس کے کردار کو سراہا۔ فضائیہ کے سربراہ نے موجودہ دور میں فضائی جنگ، خلا اور سائبر کے شعبوں میں عملی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے پاک فضائیہ کو جدید بنانے کی مہم کے اہم نکات سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور اسے ترقی دینے پر بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ سابق فاٹا کے علاقے کو ملک کے دیگر حصوں کی طرح ترقی دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مومند اور اکزئی اور ہنگو سے آنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفود سے ملاقات میں کہی۔ بات چیت کے دوران اور اکزئی، مومند اور ہنگو کے اضلاع میں جاری ترقیاتی اور عوامی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سابق فاٹا صرف غفلت کے باعث ملک کا انتہائی پسماندہ علاقہ تھا، تاہم موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ انسانی حقوق کی وزارت نے کہا ہے کہ صنفی تشدد کے خلاف 16 روزہ سرگرمیوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس کا آغاز اگلے مہینے کے وسط سے ہوگا۔ وزارت کے ایک عہدیدار کے مطابق یہ تقریبات انسانی حقوق کے دن 10 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ 1991 میں خواتین کی عالمی قیادت کے انسٹیٹیوٹ کے افتتاح کے موقع پر کارکنوں نے پہلی بار ان تقریبات کا آغاز کیا تھا۔ سینٹ کا مختصر اجلاس آج سپیر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت چیئرمین صادق سنجرانی نے کی۔ اجلاس کے آغاز میں اپوزیشن نے ایوان میں نعرے لگائے اور ہنگامہ آرائی کی، جس کے نتیجے میں چیئرمین نے ایوان کا اجلاس جمعرات کی سپیر 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایوان میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل مجریہ 2022 پیش کیا گیا۔ چیئرمین نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ ایوان میں سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نور محمد مسکان زئی کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے دعا کرائی۔ ممتاز دانشور، مخیر شخصیت اور سندھ کے سابق گورنر حکیم محمد سعید کی آج 24ویں برسی منائی گئی۔ ان کی حالات زندگی اور سماجی خدمات کے حوالے سے ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی خصوصی رپورٹ۔ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ ہدایت کی اپنے انتقال کے وقت کہ میری ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں کسی سے انتقام مت لینا اور جو برائی کرے اس کا اچھائی کرنا۔ یہ آواز تھی پاکستان کے نامور طبیب، مصنف، صنعتکار اور سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کی۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری سن 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد حافظ عبد المجید نے سن 1906 میں ہمدرد دواخانہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ کم سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد ان کے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ سن 1939 میں انہوں نے طبیہ کالج دہلی سے طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا اور ہمدرد دواخانے کے کاموں میں اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی میں آ گئے اور انہوں نے کراچی میں ہمدرد دواخانہ کی از سر نو بنیاد رکھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کا ایک عظیم طبی، علمی، ادبی، تعلیمی اور اشاعتی ادارہ بن گیا۔ حکیم محمد سعید نے ہمدرد دواخانہ کے علاوہ بھی اور کئی ادارے قائم کیے، جن میں مدینۃ الحکمت کا نام سر فہرست ہے۔ حکیم محمد سعید صدر پاکستان کے طبی مشیر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ انہوں نے کئی جریدے جاری کیے اور لاتعداد تصانیف یادگار چھوڑیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر سن 1966 میں انہیں ستارہ امتیاز اور سن 2000 میں نشان امتیاز عطا کیا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جامع اقتصادی شراکت داری کے سمجھوتے کو جلد حتمی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ پاکستان اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکے۔ انہوں نے ایوان صدر میں متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر فیصل نیاز ترمذی سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ اقتصادی سفارتکاری اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت کو 10 ارب 60 لاکھ ڈالر کی موجودہ سطح سے بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ اسے دونوں ملکوں کے بہترین تعلقات اور قریبی جغرافیائی محل وقوع کے مطابق بنایا جا سکے۔ انہوں نے خصوصاً وزیر اعظم کی ڈیجیٹل صلاحیتوں کے تربیتی پروگرام پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ان صلاحیتوں کو عوام میں فروغ دیا جائے تاکہ انہیں ترقی یافتہ معیشتوں کی ضروریات کے مطابق تربیت دی جا سکے۔ صدر نے نامزد سفیر سے کہا کہ وہ بھارتی معاشرے میں اسلام دشمنی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور ہندتوا کی پیروی سے متعلق متحدہ عرب امارات کی قیادت کو آگاہ کریں، کیونکہ اس سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے خبردار کیا ہے کہ پوری کشمیری آبادی کو 10 لاکھ بھارتی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے جنوبی ایشیا میں روس یوکرین جیسی تباہ کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انہوں نے سینٹرل جیل سری نگر سے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ فسطائی مودی حکومت نے قابض بھارتی فوجیوں کو لوگوں کو گرفتار، پوچھ گچھ اور مقدمات درج کرنے کے پولیس کے اختیارات دیے ہیں۔ حریت رہنما نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کے قتل و غارت میں تیزی لا کر خطے میں جنگ جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ادھر بھارتی فوج کی حمایت یافتہ ہندوتوا انتہا پسندوں نے دہشت گردی کی ایک کارروائی میں آج سری نگر کے علاقے راج باغ میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے مرکزی دفتر میں دعویٰ بول کر توڑ پھوڑ کی۔ حریت رہنماؤں اور کارکنوں، سول سوسائٹی کے اراکین اور وکلا نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ بی جے پی حکومت تحریک آزادی کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کے لیے علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے ایسے وقت میں اپنی سالانہ عسکری مشقوں کا آغاز کر دیا ہے جب جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یونہیپ نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد شمالی کوریا کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنا اور شمالی کوریا کی جانب سے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر فوری رد عمل کی تیاری کرنا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ترجمان کرنل کم جان رینک نے معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ مشقیں ٹھوس انداز میں کی جائیں گی جن میں تیاری برقرار رکھنے اور مشترکہ عملی صلاحیتوں کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے نئے سربراہ وولکر ٹرک نے یوکرین میں طول پکڑتے تنازع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنا عہدہ سنبھالتے ہوئے کہا کہ شہریوں کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ مالی کے علاقے کڈل میں ایک بم دھماکے میں اقوام متحدہ کے 2 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ مالی میں اقوام متحدہ کے مشن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 2013 میں اس کی کارروائیوں کے آغاز سے لے کر اب تک دھماکوں میں 74 امن فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ بھارت کے مایہ ناز کرکٹر سنیل گواسکر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو اپنی ٹوپی پر دستخط کر کے انہیں بطور تحفہ دی ہے۔ سابق بھارتی کپتان نے بابر اعظم کو ان کے ساتھیوں اور کوچنگ عملے کے ہمراہ ایک نجی عشائیے میں مدعو کیا۔ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق، بیٹنگ کوچ محمد یوسف اور آل راؤنڈر محمد نواز کو گواسکر کے ساتھ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا جسے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیئر کیا۔ گواسکر نے عالمی سطح پر T20 بین الاقوامی میچز کی درجہ بندی میں تیسرے نمبر کے بلے باز بابر اعظم کی میزبانی کی اور ان کے ساتھ اپنے تجربات کا تبادلہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ نومبر میں بنگلہ دیش کی انڈر-19 ٹیم کے پاکستان کے دورے کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق دورے میں 4 نومبر اور 18 نومبر کے درمیان ایک 4 روزہ میچ اور 5 ایک روزہ میچز ہوں گے۔ پاکستان انڈر-19 ٹیم کے اسکواڈ اور تربیتی شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ آسٹریلیا میں ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے آج 2 میچز کھیلے گئے۔ ہوبارٹ میں پہلے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 42 رن سے ہرا دیا۔ اسکاٹ لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 18.3 اوورز میں 118 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دوسرے میچ میں زمبابوے نے اسی مقام پر آئرلینڈ کو 31 رن سے ہرا دیا۔ قطر 2023 میں AFC ایشین کپ کی میزبانی کرے گا۔ قطر نے اس سلسلے میں انڈونیشیا اور کوریا کو شکست دے کر بولی جیت لی ہے۔ خیبر پختونخوا انٹر یونیورسٹی گیمز بدھ سے پشاور سپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوں گی۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں اور اب تجارت کی دنیا کا احوال۔ چھٹی 3 روزہ پاکستان صنعتی نمائش آج ایکسپو سینٹر لاہور میں اختتام پذیر ہو گئی۔ نمائش میں چین کی 120 سے زائد اشیاء ساز کمپنیز نے شرکت کی اور کمپیوٹر، نومیریکل کنٹرول مشینری، تعمیراتی مشینری، قابل تجدید توانائی، اماراتی مواد، زرعی مشینری، ہارڈ ویئر، کیمیائی مواد اور آٹو پارٹس سے متعلق مصنوعات کی نمائش کی۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت نے برآمد کنندگان کو سہولت دینے اور انہیں درست معلومات اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے لاہور چیمبر کے احاطے میں ایک ایکسپورٹ کاؤنٹر قائم کیا ہے۔
لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر کاشف انور نے کاؤنٹر کا افتتاح کیا، جبکہ سینئر نائب صدر چودھری ظفر محمود اور نائب صدر عدنان خالد بٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ لاہور چیمبر کے عہدیداران نے کہا کہ کاؤنٹر کے قیام کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا اور غیر ملکی زر مبادلہ ملک میں لانا ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے کہا کہ معیشت کو مستحکم بنانے کا واحد حل برآمدات میں اضافہ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 193 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,755 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم میں 144 ملین سے زائد حصص کا ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 328 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 18 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 384 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 127 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 205 میں کمی، جبکہ 16 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیز کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 216 روپے 27 پیسے، قیمت فروخت 221 روپے 14 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 242 روپے 71 پیسے 248 روپے 20 پیسے، یورو 210 روپے 96 پیسے 215 روپے 28 پیسے، سعودی ریال 57 روپے 52 پیسے 58 روپے 89 پیسے، UAE درہم 59 روپے 27 پیسے اور قیمت فروخت 60 روپے 22 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,27,143 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 75,910 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 43,614 میٹرک ٹن برآمدی اور 32,296 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ نے ای ویژن کے ساتھ جو دی میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ ونگ آف گلوبل ٹیلی کام سروسز پر پرووائڈر ہے، ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد پاکستان میں کمپنی کی اپنی ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم کا آغاز کرنا ہے۔ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے سنیما میں ریلیز کے بعد مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بھرپور کامیابی حاصل کی۔ فلم کا بجٹ 45 سے 55 کروڑ کے درمیان ہے۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ پنجابی زبان کی ایکشن ڈرامہ فلم ہے، جس کی ہدایت بلال لاشاری نے دی ہے اور اس کے مصنف بھی لاشاری ہیں۔ یہ تھی کچھ فن کی دنیا سے خبریں، اور آئیے اب آپ کو سائنس کی دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ ناسا نے اسپیس کرو 1 مشن کی خلا میں روانگی نومبر کے وسط تک مؤخر کر دی ہے۔ ناسا ذرائع کے مطابق یہ روانگی فالکن 9 راکٹ کے انجن کے گیس جنریٹر میں فنی خرابی کے باعث تاخیر کا شکار ہوئی۔ شمالی کوریا نے آج بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ میزائل سب میرین سے لانچ کیا گیا تھا۔ شمالی کوریا کے سرکاری جریدے کے مطابق بیلسٹک میزائل جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور اس کا پیچھا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات فرحان عباسی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لے میں -1، کردو 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 15، لاہور اور کراچی 19، پشاور 16، مظفر آباد 12، جبکہ کوئٹہ اور گلگت میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بارانی اور نئی علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کسان حضرات اپنی آئندہ فصل کی کاشت اور دیگر زرعی معاملات موسم کی پیشگوئی کے مطابق انجام دیں۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ملک کی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات اپنے وقت پر قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے۔ صدر نے متحدہ عرب امارات کی قیادت میں بھارتی معاشرے میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف جذبات کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور آج ہوبارٹ میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں اسکاٹ لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو، جبکہ زمبابوے نے آئرلینڈ کو شکست دی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم،
مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں طارق محمود آوان، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان خان، کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ غلام مشتبہ میمن، نگرانی اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تسکین ظفر اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ